الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے ترک قرآن ہو کر کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں میرے انتہائی واجب الاحترام قابل سب تکریم علماء اکرام اور میرے نوجوان بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، دنیا میں کئی طرح کی کتابیں پائی جاتی ہیں اور وہ کتابیں یا تو کسی علم پہ لکھی جاتی ہیں یا کسی فن پہ لکھی جاتی ہیں۔ جیسا کہ بعض کتابیں نفسیات کے بارے میں ہیں، ان میں معاشیات کا ذکر نہیں ہوتا، کوئی معاشیات میں ہے اس میں فلکیات کا ذکر نہیں ہوتا، کوئی فلکیات کے بارے میں ہوتی ہے اس میں سیاست کا ذکر نہیں ہوتا، کوئی سیاست کے بارے میں ہے اس میں تاریخ کا ذکر نہیں ہوتا، کوئی تاریخ کے بارے میں ہے لیکن اس میں انسان کے مرد و معبود کا ذکر نہیں ہوتا۔ پھر یہ تمام کتابیں کسی شک و شبہ سے خالی نہیں ہوتی۔ بسا اوقات کوئی محقق کوئی محدث اٹھتا ہے، ان کتابوں کو دلائل کے ساتھ درست ثابت کرتا ہے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد ایک محدث اور ایک محقق ایک اہل علم اٹھتا ہے، ان کتابوں کو جھوٹا ثابت کر دیتا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی کتاب کا تعارف کروانے چلا ہوں جس کا ہر لفظ، ہر نقطہ، ہر زیر و زبر محفوظ ہے، جس کا قانون ضابطہ سب محفوظ ہیں، اور وہ کتاب قرآن مجید ہے۔ جیسے ہمارے نبی عظمت والے، ایسے ہی قرآن مجید بھی عظمت والا ہے۔ جیسے ہمارے نبی بلندی والے ہیں، ایسے ہی قرآن مجید بھی بلندی والا ہے۔ جیسے ہمارے نبی رفعت والے ہیں، ایسے ہی قرآن بھی رفعت والا ہے۔ جیسے میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ایسے ہی قرآن مجید کے بعد کوئی آسمانی کتاب دنیا میں نہیں آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کے تمام فرشتوں کو جمع کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالی تمام فرشتوں کو جمع کر چکے تو فرشتوں نے آپس میں بات کی کہ کیا ماجرا ہے، کیوں اللہ تبارک و تعالی نے آج ہمیں جمع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کی، جس کی وجہ سے فرشتوں کی زبان سے 3 الفاظ نکلے ہیں۔ پہلا یہ کہ کتنا مقدس ہوگا وہ نبی جس پہ یہ قرآن اترے گا۔ دوسری بات یہ کہ کتنی مقدس ہوگی وہ امت جس کے پاس یہ قرآن آئے گا۔ تیسرا یہ کہ کتنے مقدس ہوں گے وہ سینے جن میں یہ قرآن محفوظ ہوگا۔ سامعین ذی قدر، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو تلاوت قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ جیسا کہ کسی نے کہا کہ سورہ بقرہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے، اور سورہ بقرہ کا خلاصہ آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی کا خلاصہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، اور ان کا خلاصہ الحمدللہ رب العالمین ہے۔ الحمدللہ کا خلاصہ بسم اللہ ہے۔ بسم اللہ کا خلاصہ الف لام میم کے 3 حروف ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ الف لام میم سے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسمیں کھائی. پہلی قسم الف سے اللہ نے اپنی قسم اپنی کبریائی کی قسم کھاتا ہے. دوسری لام سے جبرائیل امین کی امامت کی قسم کھاتا ہے. تیسری محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کی قسم کھا کر رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام کتابیں سچی ہیں لیکن قرآن مجید سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں. قرآن مجید سے بڑھ کر کسی کا کوئی مرتبہ نہیں. میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ امام صاحب قرآن کے بارے میں بتا دیجئے کہ قرآن مجید کیا چیز ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی کے 40 سال اس قرآن کے موتی چنتے ہوئے گزار دیے لیکن آج میرے زندگی کے آخری لمحات ہیں. میں دنیا سے جا رہا ہوں. میں نے 300 مسائل تو نکال لیے لیکن میں اس قرآن کے موتی سارے نہ چن سکا. تو آج ہم کیا بیان کر سکیں مختصر سے وقت میں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ امام صاحب قرآن مجید کے بارے میں بتا دیجئے کہ قرآن مجید کیا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قرآن مشکل بھی ہے، آسان بھی ہے، مفصل بھی ہے، مجمل بھی ہے. امام صاحب مشکل کس طرح، آسان کس طرح، مجمل کس طرح، مفصل کس طرح؟ فرمایا مشکل اس طرح کہ آج تک کتنے محدث گزر گئے، کتنے محقق گزر گئے، کتنے مدبر گزر گئے، کتنے اہل علم گزر گئے جو اس کے موتی چنتے ہوئے گزرے لیکن آج تک اس کے موتی ختم نہیں ہوئے. آسان کس طرح؟ آسان اس طرح کہ 70 سال کا بوڑھا بھی اس قرآن کو حفظ کر لیتا ہے، 7 سال کا بچہ بھی اس قرآن کو حفظ کر لیتا ہے. مجمل کس طرح؟ مجمل اس طرح کہ اس کو ہر آدمی آسانی کے ساتھ اٹھا سکتا ہے. امام صاحب مفصل کس طرح؟ فرمایا مفصل اس طرح کہ پوری کائنات کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. چاند و سورج و سیاروں کا ذکر قرآن میں موجود ہے. جنت کا ذکر قرآن میں موجود ہے. جہنم کا ذکر قرآن میں موجود ہے. ارے آدم کا ذکر قرآن میں موجود ہے. ابراہیم کا ذکر قرآن میں موجود ہے. اسماعیل کا ذکر قرآن میں موجود ہے. شیش کا ذکر قرآن میں موجود ہے. ادریس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. زکریا کا ذکر قرآن میں موجود ہے. یحییٰ کا ذکر قرآن میں موجود ہے. اسماعیل کا ذکر قرآن میں موجود ہے. موسیٰ کا ذکر قرآن میں موجود ہے. عیسیٰ کا ذکر قرآن میں موجود ہے. اس سے آگے بڑھ کر میرے مدنی آقا کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے. وہ کوئی مجمل نہیں بلکہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے. جب میں نے قرآن سے نبی کے چہرے کے بارے میں پوچھا تو قرآن نے والضحیٰ کہا. جب میں نے قرآن سے نبی کی کملی کے بارے میں پوچھا قرآن نے واللیل کہا. جب میں یا ایھا المدثر کہا. جب میں نے قرآن سے نبی کے کمبل کے بارے میں پوچھا قرآن نے یا ایھا المزمل کہا. جب میں نے قرآن سے نبی کے شعر کے بارے میں پوچھا قرآن نے ھذا البلد الامین کہا. جب میں نے قرآن سے نبی کی شہر کی گلیوں کے بارے میں پوچھا تو قرآن نے لا اقسم بھذا البلد کہا. لیکن نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ جس نے بھی اس قرآن کو اپنی زندگی میں لایا، اس قرآن کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، اس قرآن کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلا تو وہ کامیاب ہوا. تو آج ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. جب ہم نے اس قرآن کو چھوڑا تو مسلمان ہر جگہ ذلیل و خوار ہوا نظر آتا ہے. تو میں آخر میں حضرت مولانا عتیق صاحب اور قاری سفیان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے 26 رمضان المبارک کو نماز تراویح میں قرآن مجید مکمل کیا.